وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق عذاب أليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صافات آپ نے کل سننی شروع کی، اس کا ابتدائی حصہ سنا۔ پروردگار نے صف لگانے والے فرشتوں کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس کے بعد پروردگار نے محشر کے میدان کو پیش کیا، کس طرح لوگ پیش ہوں گے، اور پھر ان کو کس طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ پھر بیچ میں روک کر کے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ ان سے کیا پوچھا گیا اور ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ جب انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے ان لوگوں کو انہوں نے ہمیں ستایا، ان کو ڈبل سزا دی جائے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ انہوں نے جواب دے دیا فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو یہ سب کے سب آج عذاب میں شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرم لوگوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یستکبرون، تو ان اکڑ جاتے تھے، چڑ ہوتی تھی ان کو۔ سورہ زمر میں یہ مضمون اس سے زیادہ کھول کر بیان کیا گیا۔ فرمایا یہ ایسے لوگ تھے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ان لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ کا نام لو تو یہ چڑھنے لگتے ہیں، صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ، اور کچھ نہیں بیان کرتے ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی نام لیا جائے تو یہ کھلکھلانے لگتے ہیں، کہتے بڑا زبردست مضمون بیان ہوا آج، کیا بات بیان ہوئی۔ اذا ہم یستبشرون ویقولون، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ ایک جرم تھا توحید کا انکار، دوسرا جرم تھا رسالت کا انکار، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ اور انکار ہی نہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن میرے پیغمبر پر نازل ہوا، قرآن کو مانو، آخری پیغمبر کو مانو، وَيَقُولُونَ، تو یہ کہا کرتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں آلِهَتِنَا اپنے خداؤں کو، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ایک طرف آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا یہ شاعر ہیں اور یہ دیوانے ہیں، بل کچھ نہیں بلکہ جاء بالحق، یہ حق کو لے کر آئے ہیں، سچائی کو لے کر آئے ہیں، سچے دین کو لے کر آئے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے سارے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔
جن جن انبیاء کرام کو تم مانتے ہو ان کو انہوں نے سچا بیان کیا کہ وہ سچا دین لے کر آئے تھے، انہوں نے سچائی بیان کی تھی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اب نتیجہ یہ ہے کہ ضرور بضرور تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، چکھنا پڑے گا، تمہیں اچھا لگے برا لگے، چیخو چلاؤ۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو نہیں سزا دی جائے گی، تجزون، تم کو نہیں جزا دی جائے گی، تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے اندر یہ سارے معنی، جزا کے معنی بدلہ ہے اصل میں، لیکن اردو کا عجیب محاورہ ہے، برا بدلہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سزا ملی، اور اچھا بدلہ ہو اس کو کہتے ہیں جزا ملی۔ کتنی اچھی جزا ملی، عربی میں دونوں کو جزا کہتے ہیں۔ وما تجزون، اور تم کو بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، الا ما کنتم تعملون، مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ مگر کا مطلب وہ پیچھے سے احشر الذین ظلموا، ظالموں کو یہاں کو ان کو جمع کرو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ہاں کو، اور یہ ظالموں کے ساتھ پیش آیا جس طرح پیچھے بیان ہوا۔ الا، مگر ایک بڑا طبقہ اس سے الگ ہے، ان کا ظالموں میں شمار نہیں، ان کا عدل کرنے والوں میں شمار ہے، وہ بروں میں شمار نہیں، وہ نیکوکاروں میں شمار ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے المخلصین، خالص کیے ہوئے، نکالے ہوئے کا مطلب خالص کیے ہوئے، جن کو ان برے لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ وہ تمام لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ایک طبقہ ان سے الگ کیا گیا، جو پروردگار کی توحید کے اوپر یستکبرون اکڑتے تھے، نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو ان سے الگ کیا گیا، جو اللہ کے حبیب کو شاعر اور دیوانہ کہتے تھے، ایک بڑے طبقے کو ان سے الگ کر دیا گیا۔ الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے المخلصین، خالص کیے ہوئے، اولئک لہم رزق معلوم، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے لیے رزق معلوم، متعین روزی ہے، رزق ہے معلوم جو متعین ہے۔ متعین کا مطلب جو ان کو دنیا میں بتایا گیا تھا کہ تمہیں یہ روزی ملے گی، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور جو وہ چاہیں گے وہ سب کا سب ان کو ملے گا۔ جنت کا وہ رزق، جنت کی وہ روزی جو ان کو دنیا میں بتائی گئی تھی، وہ روزی ان کو ملے گی۔ اور معلوم کے معنی متعین بھی، جو ان کے لیے طے شدہ ہے، جو ان کے لیے پہلے سے متعین ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ فواکہ، پیچھے بھی گزرا تھا، مزے لینے کے لیے پھل ہیں۔ فواکہ، فاکہۃ ہر میوے کو کہتے ہیں، لیکن میوہ کس لیے ہوتا ہے؟ صرف مزے لینے کے لیے، پیٹ بھر گیا، کھانا کھا لیا، اب مزے لینے کے لیے میوہ کھاتا ہے آدمی، اور فکوہا کے معنی ہی مزے لینے کے لیے کوئی چیز کھانا۔ فواکہ، فاکہۃ کی جمع، ان کے لیے میوے ہیں۔ وَلَهُم مُّكْرَمُونَ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی عزت کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عزت کا دور یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے منہ پر مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچاؤ ہمیں، بچاؤ ہمیں، بچاؤ۔ تتلقاہم الملائکہ، دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی دوست رہیں گے، تمہارا دل بہلائیں گے۔ یہ فرشتے قبر میں بھی ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے جو بندہ قبر میں پہنچا، اس کو سوال و جواب ہوا، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، یہ تین بڑے سوال، ان کا جب اس نے جواب دیا تو فرشتے اس کو جہنم کی جگہ دکھاتے ہیں کہ تیرا وہ ٹھکانہ بن سکتا تھا، قد ابدل اللہ تعالی، اللہ نے اس کو بدل دیا ہے جنت کے اس ٹھکانے سے تیری نیکیوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی ہوائیں کھول دی گئیں، اور اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن گئی۔
اور اس سے کہا گیا نم کا نمت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح آرام سے سو جا۔ پھر محشر کے میدان میں اٹھتے ہیں تو پھر یہ فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ریکارڈ ہے ان کا، یہ ہم لے کر کے آئے ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہیں، اور پھر ان کو لے کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ آگے آ رہا ہے سورہ زمر میں، ان الذین، وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے بات طے ہو چکی ہے، ان کو اللہ کی عدالت میں لے جایا جائے گا وفد بنا کر کے، جماعتیں بنا کر لے جایا جائے گا، اور جنت میں ان کی عزت ہوگی۔ کیا عزت ہوگی؟ فرشتے ان کو سلام کریں گے، آپس میں ملیں گے، سلام کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پروردگار ان کو سلام کرے گا، اور حدیث میں ہے کہ ہفتے میں ایک دن پروردگار کا اجلاس عام ہوگا، جہاں سب کو زیارت کا موقع ملے گا، سب کو پروردگار کی زیارت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کے جنتیوں کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، ان کی عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم، لفظی معنی ہے فی جنات، ایسے باغوں میں، نعیم جو نعمتوں والے ہیں، مزے کی جگہ، نعمت والی جگہ، فی جنات فی مکان نعیم، لیکن آسان ترجمہ اس کا کرتے ہیں نعمتوں بھری جنت میں، جس میں نعمتیں ہیں، جدھر دیکھو ادھر نعمت، جدھر دیکھو ادھر نعمت، خادم لگے ہوئے ہیں، قالینیں بچھا رہے ہیں، تکیے لگا رہے ہیں، اور بسیریاں اور چارپائیاں صف کے اندر بچھا رہے ہیں، اور وہ ابھی تصور کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، وہ ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، علی سرور متقابلین، کہاں ہوں گے وہ؟ علی سرر، سرر سریر کی جمع، پلنگوں پر ہوں گے، مسیریوں پر ہوں گے۔ آج سریر کا لفظ بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بیڈ کا نام لیتے وہ ہاسپٹل کے بدبودار بیڈ ذہن میں آتے ہیں، اس لیے میں اس کا ترجمہ بیڈ نہیں کرتا ہوں، مسیریوں پر ہوں گے، وہ پلنگوں پر ہوں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں جنت کا ذکر آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ وہ کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھو یہ مجمع بھی بیٹھا ہے، لیکن ایک کی پیٹھ دوسرے کے منہ کے آگے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر سارے لوگ اس طرح بیٹھیں تو مجمع دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، مزہ نہیں آتا ہے۔ جنت اس کا نام ہے کہ جس میں لوگ گول میز کانفرنس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر دوری نہیں ہوگی۔ دوری کا کمال تو یہ ہے، ابھی آگے آ رہا ہے، جنت میں بیٹھ کر کے جہنمیوں سے باتیں کریں گے، اور جہنمی بالکل ان کو سامنے نظر آئیں گے، اور جہنمیوں کو جنتی سامنے نظر آئیں گے، بالکل کوئی دوری محسوس نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ نعمت کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف علیہم، ان کے سامنے گھمایا جائے گا۔ کبھی تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ گھمانے والے کون ہیں؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسا لگے گا کہ وہ بند کیے ہوئے موتی، اور ایک جگہ فرمایا کہ منصور، بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی جو خادم ہیں وہاں کے، جو خدمت کر رہے ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے موتی پھینک دیے ہیں قالین کے اوپر، موتی پھینک دیے ہیں پارک میں، چمکتے ہوئے موتی۔ تو ان کو دیکھ کر کے انسان کو اگر کچھ کھانے کی طبیعت نہ بھی ہو تب بھی کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان کے سامنے گھمائے جائیں گے۔ اب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کوئی گھمانے والا ہے تبھی تو گھمائے جا رہے ہیں۔ یطاف علیہم، گھمائے جائیں گے ان کے سامنے، بکأس من معین، معین کے جام، معین کے کاس، جام ان کے سامنے گھمائے جائیں گے۔ دنیا میں انسان دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ دنیا پہلے برباد کرتا ہے، سچ بات یہی ہے۔ ایک عرب ڈرائیور تھا، میرے ساتھ چلا، بظاہر بڑا اچھا، تو جیسے چلی گاڑی چلی تو اس نے فوراً سگریٹ نکالی۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے اچھے جوان لگ رہے ہیں، تو آپ یہ اپنی صحت کو خود خراب کر رہے ہیں۔ تو اس نے سگریٹ پر اتنا اچھا تبصرہ کیا جو میرے دماغ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا لا انہ تحرق القلوب اول ثم تحرق الاجسام ثم تحرق الدین،
تو میں نے کہا یہ سب کچھ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جسم کو برباد کرتی ہے، صحت کو برباد کرتی ہے، کینسر کا سبب بنتی ہے، کہتا ہے پھر دین کو جلاتی ہے۔ میں نے کہا آپ سب تو یہ میرے سے پہلے جانتے ہیں، تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں اس کو؟ تو بس کہنے لگا کیا بتاؤں، بری عادت لگی بچپن میں، اب چھوٹتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے باپ دادا تھے وہ جن کو شراب کی عادت تھی، ایک ہی اعلان ہوا انما الخمر والمیسر، شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، تو پھر کیا ہو گیا؟ مدینہ کی گلیوں میں دریا امڑ پڑا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں پرانی دوبارہ کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کے خیال میں ہی نہیں آیا، تو ہمت نہیں کر سکے وہ، لیکن وعدہ کیا، کہنے لگے میں بھی کرتا ہوں ویسا ہی انشاءاللہ۔ تو دنیا کی شراب میں یہ گندی چیز، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، لیکن پروردگار ایک شراب طہورہ، ایک پاکیزہ شربت پلائے گا جنتیوں کو۔ اس کے لیے کہا جا رہا لا فیہا یطاف علیہم، گھمائے جائیں گے ان کے سامنے بکاس من معین، معین کے معنی نتھری ہوئی، فلٹر کی ہوئی، صاف کی ہوئی، نتھری ہوئی شراب کے، شربت کے جام، اور وہ شربت بھی کیسی ہے؟ بیضاء، بالکل سفید، بالکل صاف۔ یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، بعض کا رنگ بھی ایسا، اس میں مرے ہوئے کیڑے بھی پڑے ہوں تب بھی نہیں پتہ چلتا ہے رنگ کے اندر، لیکن یہ جنت کی شراب کا رنگ ہے بیضاء، بالکل سفید، لذت للشاربین، لذت بہت مزہ دینے والی، جس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ لیکن دنیا میں جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح مزہ آ سکتا ہے آدمی کو، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ تو سب کچھ ہوگا، لیکن جو دنیا کی اس گند میں بربادیاں اور خرابیاں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں۔ کیا خرابی ہے دنیا کی؟ اس میں سب سے پہلے سر میں چکر آتا ہے، آدمی جھومنے لگتا ہے، اور پھر بکواس کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہاں نہیں ہے۔ لا فیہا غول، اس میں غول نہیں ہے۔ غول کا معنی سر میں چکر آنا، اس چکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر میں درد کچھ نہیں ہے۔ ولا هم عنها ينزفون، اور نہ وہ ان کی وجہ سے مدہوش کیے جائیں گے، نہ اس شراب کی وجہ سے کوئی بک بک کرے گا۔ آسان ترجمہ جموں کی زبان میں مت نہیں ماری جائے گی، ان کی دماغ بالکل کام کرے گا، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی فرق ہی نہیں، وہ ایک شربت ہے، بس صرف مزہ آ رہا ہے انسانوں کو۔ اللہ اکبر۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اوپر کہا تھا نعمتوں بھری جنت، کتنی نعمتیں جو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے، انسان کے دماغ میں آئی کیا سکتا ہے۔ فرمایا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ وَعِندَنَا مَزِيدٌ، تم کیا چاہ سکتے ہو، ہمارے پاس وہ ہے جو تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو دنیا میں، وہ سب ملے گا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے بعد انسان کو رفیق زندگی کی ضرورت ہے، تو رفیق زندگی بھی ہوں گے ان کے ساتھ، کون ہیں؟ وعندهم قاصرات الطرف عین، وعندهم، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والیاں، عین، بڑی آنکھ والیاں۔ یہ جنت کی حوریں ہیں، اور جو دنیا میں اس کی رفیقہ زندگی تھی وہ ان سب جنت کی حوروں کی سردار ہے، اور جنت کی حوروں کو اتنی اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، تو جو دنیا کی اس کی رفیقہ زندگی تھی، اللہ دونوں کو جنت میں جانا نصیب کریں تو پروردگار اس کو اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں بھی اس پر رشک کریں گی، ان کا حسن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہیچ ہوگا۔ دنیا کی بیوی کو اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، اور یہ بیوی کے مرد کے لیے کہا گیا۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی مرد کے لیے جنت کی یہ نعمتیں بیان ہوئیں اور کہا اس کے لیے حوریں ہیں، تو عورتوں کے لیے کیوں نہیں بیان ہوئی ہیں؟ یہ بڑے بد دماغ قسم کے لیے یہ سوال کر سکتے ہیں، کوئی اچھے مزاج کا انسان، سلیم الفطرت انسان یہ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ خود بخود جب مرد کو اپنی بیوی ملی تو بیوی کو شوہر بھی ملا نا، لیکن مرد کو بیوی ملے گی، خوبصورت ہوگی، ایسی ہوگی، یہ مرد کے لیے بیان کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن کسی بہن کو اور کسی بیٹی کو اور کسی خالہ کو، کسی ماں کو کہیں کہ تجھے بھی وہاں خصم ملے گا تو اس کو اچھا لگے گا؟ اس کو یہ برا لگتا ہے، اگرچہ یہ بات بھی اس کے ساتھ ہی طے ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جو دونوں نیک تھے اور اللہ نیک ہی بنائے،
اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر ایک ایمان والے کو ایسا بنائے کہ دونوں جنت میں جائیں. اگر دونوں جنت میں گئے تو سبحان اللہ، لیکن نعوذ باللہ اگر ایسا ہو گیا کہ ایک جہنم میں گیا، جس طرح فرعون اور حضرت آسیہ جنت میں گئیں، تو فرمایا جتنی وہ نیک ہوگی اس سے زیادہ نیک اس کو شوہر ملے گا. اور اگر اس کا شوہر جنت میں گیا اور یہ جہنم میں چلی گئی تو شوہر کو تو خود بخود ملنا ہی ہے، جنت کی بیویاں بھی. اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کی کوئی اس کو اللہ تعالیٰ بیوی عطا فرمائے جو اس سے بھی زیادہ نیک ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے ممکن ہے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی، پاس بیٹھی ہوئی کون؟ قاصرات الطرف، نگاہ کو جھکانے والیاں، عین، بڑی آنکھ والیاں. کیسی خوبصورت، کأنہن بیض مکنون. دو ترجمہ کیے گئے اس کے. ایک ترجمہ گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون، چھپائے ہوئے، پردے میں رکھے ہوئے. اور دوسرا اسی کا ترجمہ کیا گیا گویا وہ شتر مرغ کے انڈے ہیں مکنون، جو کہ چھپائے ہوئے ہیں. عورت کی خوبصورتی کو عرب کے شاعر شتر مرغ کے انڈے سے شتر مرغی، لیکن وہ بولتے مرغی ہیں، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے. اس کا انڈا بہت خوبصورت ہوتا ہے، پھر وہ پردے میں رکھا ہوا، اس پر ذرا بھی گرد نہ پڑے تو کس قدر وہ خوبصورت ہے. اور اگر بیض کے معنی موتی کرے تو یہ بھی ممکن ہے. وہ پردے میں رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. دو ان کی خوبیاں بیان کی گئیں. ایک ان کی خوبی بیان کی گئی کہ نگاہیں پست ہوں گی، دوسری ان کی خوبی بیان کی گئی کہ موٹی آنکھ والیاں ہیں اور گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں. یہ جو دوسری خوبی ہے یہ صورت کی خوبی ہے، اور جو پہلی خوبی ہے وہ سیرت کی، کردار کی خوبی ہے. اس کو مقدم کیا گیا. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. اصل میں سیرت کی خوبی ہونی چاہیے، صورت کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور سیرت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی؟ ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ میری عورت کی نگاہ میرے سوا کسی کی طرف نہ اٹھے. قرآن پاک نے اس کو یوں کہہ دیا قاصرات الطرف. اور طرف کے معنی گوشائے چشم، آنکھ کا کنارہ، یعنی وہ پوری آنکھ سے کہیں دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں، آنکھ کے کنارے سے بھی کہیں دیکھنے والیاں نہیں ہیں. یہ ان کی خوبی ہے. قاصرات الطرف، وہ نگاہوں کے کنارے کو جھکانے والیاں. عین، بڑی آنکھ والیاں. کأنہن بیض مکنون، گویا وہ چھپائے ہوئے پردے میں رکھے ہوئے موتی ہیں یا پردے میں رکھے ہوئے شتر مرغ کے انڈے ہیں. اور محض انڈا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کوئی کہے عجیب سی تشبیہ ہے، لیکن جس ماحول میں قرآن پاک اترا اس میں یہ زبردست تشبیہ تھی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، زبردست بات آ گئی. میں نے کہا تھا کہ آگے پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا کہ آدمی یہ منظر دیکھ رہا ہے. اب جنت میں جنتی پہنچ گئے تو ایک جنتی پہنچا جس کے کلیگ اور جس کے اڑوس پڑوس کے لوگ کچھ ایسے ہی تھے، ٹھیک نہیں تھے. اور کوئی ایسا بھی تھا جس کو آخرت کا یقین ہی نصیب نہیں تھا. نعوذ باللہ. آج کلمہ پڑھنے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن یہ بار بار کہہ رہا ہے کسی کے نام رکھنے سے مسلمان تھوڑا ہوتا ہے. آخرت کا جس پر یقین ہے وہ ایمان والا ہے. نام اس کا رام پرشاد ہو، کچھ بھی ہو، اور نام رکھ لے اس کا عبد الرحیم، اور اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ اس کا مطلب منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ آخرت کو ماننے والا نہیں ہے. چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے تو اس طرح کے لوگوں کا خیال آئے گا یار وہ میرا ایک کلیگ ہوتا تھا یا میرا کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور بڑی فلسفیاں مارتا تھا اور کہتا تھا یار تو بڑا بیوقوف ہے، ایسی باتوں کو مانتا ہے. یہ کہاں دکیا نوسی باتیں ہیں، مریں گے اور پھر جنت ملے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایک شاعر نے کہا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا، ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے. ارے تو یہ کیا چھوٹی بات ہے، یہ معمولی بات ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. جنت والے جنت میں پہنچے فاقبل بعضهم علی بعض، تو وہ متوجہ ہوں گے بعض بعض کی جانب، یتساءلون، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اور آگے سورۃ طور میں آ رہا ہے دنیا کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے یار وہ ایک جگہ بیٹھے تھے نا تو ہم آخرت کا تذکرہ کر رہے تھے، بڑے ڈر رہے تھے دنیا میں، پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آخری وقت کیسا آئے گا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں محشر کے میدان میں کیا ہوگا. فمن اللہ علینا،
اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم کو جہنم سے بچا لیا. ان باتوں کو کرتے کرتے قال قائل، کہے گا ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک قرین ہوتا تھا. قرین کے معنی ساتھی. اب وہ ساتھی کلیگ بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی، یعنی ایک پیشہ، ایک کام کرنے والا، یا کلاس کا ساتھی، یا پڑوس کا ساتھی، یا بزنس کا ساتھی. میرا ایک ساتھی ہوتا تھا کسی طور پر بھی، یعنی میرے پاس رہتا تھا. میں اس کو توحید کی دعوت دیتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ کے پیغمبر سچے، اللہ کا قرآن سچا، اور میں کہتا تھا آخرت ہے بھائی، منکر نکیر ہیں اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا. یقول، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، اِنَّكَ، کیا بے شک تو بھی، ارے میں تو تجھے پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا، بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، بڑا اچھا سائنس پڑھا ہوا سمجھتا تھا، تو کیسا بے وقوف نکلا. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ تصدیق کرنے کا مطلب آخرت کو سچ ماننے والوں میں سے. کیا تو بھی ان جنت اور جہنم کو اور محشر کو، ان باتوں کو سچ مانتا ہے؟ کیا عجیب بات کر رہا ہے یار. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی سچ ماننے والوں میں سے ہے؟ اور میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارے بھی اس طرح کے بہت دوست ہوں گے. میں ایک مرتبہ ایسے ذہن میں آیا، کسی ہمارے دوست نے کہلوایا، بھئی نیت کرو اپنی زندگی کا جو جاننے والا ہوں ان کو دعوت دو. تو میں نے بھی ایک کو ذہن میں رکھا، میں باقاعدہ اس کے لیے سفر کر کے گیا، ان سے ملاقات کی. میں نے ان سے کہا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، خیر ٹائم دیا، ملاقات ہوئی. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آدھے گھنٹے تک اس نے بہت غور سے بات سنی. آدھے گھنٹے کے بعد کہنے لگا کہ سر ایسا ہے، اتنے بزی ہیں ہم لوگ کہ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے بچے کیا کر رہے ہیں، بیوی مری ہے کہ زندہ ہے، بستر کہاں پڑا ہے، یہ ہے وہ ہے. البتہ آپ کی باتوں پر کبھی میں غور کروں گا. لیکن ظاہری طور پر اس کو لگا کہ بات اتری دل میں، یار مریں گے، مر کے جنت اور جہنم، یہ تو عجیب سی باتیں لگتی ہیں. لیکن کہی ہوئی بات، فارسی والے کہتے داشتہ را بکار آیت، کبھی نہ کبھی کام میں آتی ہے. کوئی 5 سال کے بعد شاید ریٹائرمنٹ ہوگی، تو انہوں نے مجھے اچانک فون کیا، حالانکہ اس کے 5 سال کے بیچ کے عرصے میں فون نہیں کیا. تو پھر کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ آپ مجھے بول رہے تھے ایسی ایسی باتیں، اس کے لیے کوئی بک بتاؤ مجھے کوئی. تو میں نے الحمدللہ 5-6 کتابیں لکھوائیں. خدا جانے اس کے بعد دوبارہ نہیں فون کیا، اللہ ایمان نصیب کرے. قال قائل منہم، کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا. یقول، وہ کہا کرتا تھا، انکا، بے شک تو بھی، لمن المصدقین، سچ ماننے والوں میں سے ہے. کس کو سچ مانتا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے یار، وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، انا لمدینون، کیا پھر ہم کو سزا اور جزا دی جائے گی؟ مدینون، وہی تینوں معنی، کیا پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور کہ حساب کتاب کے بعد کیا ہمارا فیصلہ ہوگا اور ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہو یار، کیسے مر گئے، ختم ہو گئے، کسی کو جلا دیا، کسی کو دفنا دیا، کسی کو بہا دیا پانی میں، اور کسی کو درندوں نے کھا لیا، کون دوبارہ زندہ ہوگا؟ اذا متنا، کیا جب میں نے کل کہا تھا پھیل کر بیٹھو، پھیل کر تو اچھی بات ہے، لیکن جو دور دور ہیں اگر وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور قرآن پاک بھی لے لیں تو بڑا مزہ آئے گا. اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب لیا جائے گا؟ مدینون، کیا دوبارہ ہم کو جزا اور سزا دی جائے گی؟ کیا دوبارہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، یہ قالا کا فاعل کون ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کہے گا. ارے تو کیا ہوا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کافی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، پوری جنت میں اس کو ڈھونڈ لیا، وہ کہیں بھی ملا نہیں، پتہ نہیں کیا کہاں ہے وہ. تو اللہ کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ جھانک کر دیکھتے ہیں دور کے آدمی کو، اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں. اور بعض نے کہا نہیں، قالا کا فاعل یہی کہنے والا بندہ ہے، یہی کہے گا اپنے دوستوں سے
ارے وہ جو میری مذاق اڑاتا تھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ وہ کہیں گے دکھا کہاں ہے وہ؟ قال هل انتم مطلعون، قال وہ کہے گا حل کیا، انتم مطلعون تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اس کو، لفظی معنی دیکھنے والے ہو، یعنی تمہیں خواہش ہے تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ وہ کہیں گے ہاں جی دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں وہ؟ اوہو سبحان اللہ، وہ اچانک دیکھیں گے فطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا ایسے، اور خود دیکھے گا دوسروں کو دکھائے گا، یا یہ کہ اللہ نے کہا کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہے گا دیکھ، تو ایسے کرے گا سر اوپر اٹھائے گا اور وہ جہنم کے بیچ میں اس کو دیکھے گا، مگر بالکل آمنے سامنے، کوئی ذرا سی دوری نہیں، جیسے بالکل پاس میں آدمی دیکھتا ہے اس طرح دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ قال هل انتم مطلعون، اللہ فرمائے گا کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ یا وہ جنتی کہے گا اپنے دوستوں سے کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو، کیا تم دیکھو گے؟ فطلع، تو وہ جھانکے گا، فراہ، تو وہ دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا، سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں۔ اور یہ میں نے ترجمہ کیا دیکھو گے اور وہ دیکھے گا، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں لفظ ہے فطلع، اس نے دیکھا۔ اور یہ دیکھا کیوں کہا گیا؟ یہ عربی کا انداز ہے، جو بات بالکل پکی ہوتی ہے اس کو قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ہو چکی، فطلع، تو اس نے جھانک کر دیکھا، جو کہا گیا ویسا ہی ہوگا۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے یقیناً، جو لوگ ہماری بھی مذاق اڑاتے ہیں ہم بھی دیکھیں گے۔ فطلع، وہ جھانک کر دیکھے گا، فراہ، تو دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا۔ تو جو پہلی بات اس کے منہ سے نکلے گی اس کو دیکھ کر، قال تاللہ ان کدت لتردین، قال وہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، خدا کی قسم، ان یہ ان معنی میں ہے بے شک کے، اور میں نے کبھی یاد بھی کرایا تھا ان کا معنی بے شک کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد لام زبر اللہ آتا ہے، لتردین، یہ لام آ رہا ہے تو اس کا معنی بے شک، ان کتا، قسم بخدا بے شک، کتا، تو قریب تھا اس بات کے، لتردینی، کہ تم مجھے بھی کھڈے میں گرا دیتا۔ اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجھے ہلاک کر دیتا، تو میرا بیڑا غرق کر دیتا، لیکن اردہ یردی کے لفظی معنی گھڑے میں گرانا، اور تو مجھ کو بھی جہنم کے اس گھڑے میں گرا دیتا۔ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا یار، کس نے دیکھی جنت، کس نے دیکھی جہنم؟ میں نے سنا تھا ہمارا ایک لیڈر کہا کرتا تھا جنت ونت کچھ نہیں، وعدہ شادہ، کہتا تھا جہنم ونت، تھا ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، لیکن اب رہا ایمان کے نہیں رہا، اب خود ہی فیصلہ کرو، کہتا ہے جہنم ونم کچھ نہیں، روبا دابا، یہ خالی ڈراوا شراوا ہے، لوگوں کو سنایا کرتا تھا، ایمان سے محروم تھا سمجھو۔ اللہ ہی جانتا ہے کیسے مرا۔ قال تاللہ، وہ کہے گا خدا کی قسم، ان کتا، تو بالکل قریب تھا اس بات کے، لتردینی، کہ تو میرا بیڑا غرق کر دیتا۔ او بے ایمان بدبخت، یہ تو میرے اللہ کا کرم تھا کہ میں نے تیری کوئی بات مانی نہیں، ورنہ تو میرا بھی بیڑا غرق کرنے والا تھا۔ اگر میرا رب کا کرم نہ ہوتا آج میں بھی تیرے ساتھ یہاں جہنم میں پڑا ہوا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا مجھ پر، لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، نعمت ربی، کیا بات؟ میرے رب کی نعمت، میرے رب کا کرم، میرے رب کا فضل نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو ضرور بضرور میں ہوتا حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے، میں بھی گرفتار ہو گیا ہوتا۔ میرے رب کا کرم ہے کہ رب نے مجھے بچایا، ورنہ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، چکنی چپڑی باتیں، اور آج اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے طالب علم جو الف بے جیم دال پڑھ لیتے نا ABC سائنس کا، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈوٹ ہو رہا ہے۔ ارے بڑے بڑے سائنسدان جو تمہارے پردادے سے بھی بڑے ہیں، جنہوں نے بڑا کچھ کیا، وہ سب کچھ کر کے کہنے لگے کہ ہم کو تو یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ ہے، اور تم کو ڈوٹ ہو رہا ہے، ان کا بھی ڈوٹ یہاں جا کر کے نکلے گا۔ لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا، لکنت، ضرور بضرور ہو جاتا میں بھی، من المحضرین، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ محضر وہی حاضر کے معنی میں حاضر کیے ہوئے، اور حاضر کیے ہوئے کا مطلب گرفتار کر کے جن کو لے جایا جائے گا، جن کو جہنم کے کھڈے میں ڈالیں گے فرشتے گرفتار کر کے۔
کیسے گرفتار کریں گے؟ وہ سورہ الحاقہ میں ہے، خذوہ فاعتلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان کو، فی سلسلۃ 70 ذراعا، اس زنجیر میں ان کو جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اور جکڑو نہیں، فسلکوہ، اس میں پرو، ناک سے ڈالو، کان سے نکالو، منہ سے ڈالو، آنکھ سے نکالو، سارے سوراخوں سے، اور اس میں ان کو جکڑو۔ ان کو کہا گیا گرفتار کیے ہوئے میں بھی ہو جاتا من المحضرین، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے، گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے۔